السلام علیکم، ویلکم بیک۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ پارٹ۔ ڈپلیکس اپارٹمنٹ کے کچن میں فیضی خانم دو کیتلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھے قہوہ تیار کر رہی تھیں۔ قریب میں ایک دروازہ آدھ کھلا تھا جس سے ماہر کا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ سیاہ سفید سا کمرہ جس کی سنگھار میز کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ شرٹ کے کف کھلے تھے اور ٹائی گردن میں مفلر کی طرح پڑی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنی چھوٹی بڑی شیف کو دیکھ رہا تھا۔ مثلاً میں دیکھے بغیر بتا سکتی ہوں کہ وہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ جاگا ہوگا اور اس نے ٹھیک 7 بجے شیو بنائی ہوگی۔ ماہر نے بڑی ہوئی شیف پہ ہاتھ پھیرا، پھر اسے رکھنے کا ارادہ کر کے ڈریسنگ روم کی طرف آیا۔ وہاں اس کے تمام کپڑے نفاست سے آویزاں تھے۔ سوٹ، شرٹس سب سیاہ، سفید یا سرمئی کا کوئی شیڈ لیے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ یا سفید کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنتا، زیادہ سے زیادہ سرمئی، کیونکہ آرکیٹیکٹ صرف سیاہ یا سفید پہننا پسند کرتے ہیں۔ ڈریسنگ روم میں ایک طرف شیلف پہ جوتوں کے کئی جوڑے رکھے تھے، دوسری طرف کچھ دراز بنے تھے۔ اس نے ایک دراز کھولا جس میں کف لنک سجے تھے۔ تمام کف لنکس پہ MF لکھا تھا، صرف ایک جوڑا ایسا تھا جس پہ KF لکھا تھا۔ اس نے مسکرا کے انہیں دیکھا لیکن انہیں چھوا نہیں، اپنے MF والے کف لنکس نکالے اور پہننے لگا۔ اس کی زندگی میں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے صرف 1 کپ ترکش قہوہ پیتا ہے اور کافی پینے سے آفس آنے تک ماہر کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس کو صبح صبح عام انسانوں سے بات کر کے توانائی خرچ کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ اب وہ ایش گرے سوٹ میں ملبوس، جل سے بال سیٹ کیے، کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑا اپنا کافی کپ اٹھا رہا تھا۔ فیضی خانم خاموشی سے دوسرے کام کر رہی تھی جب فیضی خانم کب سے گھونٹ بڑھتے اور فون پر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے ماہر فرید نے پکارا۔ وہ تحیر سے پلٹی۔ جی ماہر بے، آپ کو نہیں لگتا ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اس نے خالی کپ واپس رکھا اور مسکرا کے انہیں شکریہ کہا، پھر جواب کے انتظار کیے بنا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا گھر آفس سے 16 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ وہ ٹھیک 7:35 پہ گھر سے نکلتا ہے۔ ڈرائیور اردل اس کے کار میں بیٹھنے سے پہلے ہی کار کا ٹمپریچر سیٹ کر کے رکھتا ہے، 1 ڈگری بھی اوپر نیچے نہیں۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سیاہ سلاخدار گیٹ کے ساتھ اس کی سیاہ کار تیار کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سوٹ میں ملبوس ڈرائیور اردل نے پیچھے سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ موبائل پہ سر جھکائے اندر بیٹھا۔ وہ آفس کے راستے میں کہیں نہیں رکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ درمیانی راستے میں وہ مخصوص پوڈ کاسٹ سنتا ہے اور فائنینشیل ٹائمز، بلومبرگ اور اسکائی نیوز کی سرخیاں دیکھ لیتا ہے۔ اس کو صبح صبح تمام اسٹاک ریٹس اور قیمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا۔ ماہر کی سیاہ کار ترابیہ سے لیبنٹ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ کار میں ایک پوڈ کاسٹ گونج رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا فون اسکرین سکرول کرتا آج کے ریٹس دیکھ رہا تھا، نمبرز ہی نمبرز۔ اردل، کاروں کو دفعتاً اس نے پکارا تو اردل نے تعجب سے اسے بیک ویور میں دیکھا، پھر کار روک دی۔ سامنے پھولوں اور پودوں کی ایک دکان تھی۔ چونکہ وہ درمیان میں کہیں نہیں رکتا اس لیے ٹھیک 7:51 پہ وہ یہاں ہوگا۔ ریسپشن پہ کھڑی شبنم نے گھڑی دیکھ کر مسکرا کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بس آنے ہی والا تھا۔ پھر وہ سیلین کو مزید معلومات دیتے ہوئے کہنے لگی، ماہر بے کو آفس میں کوئی فالتو چیز پسند نہیں ہے، اس لیے آفس میں کوئی پھول یا پودا نہیں ہے کیونکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے مالی رکھنے پڑتے ہیں اور ماہر پیسہ اور وقت ان چیزوں پہ ضائع نہیں کرتا جن میں سے کوئی مفاد نظر نہ آئے۔ کہا تھا نا میرا باس انسان نہیں مشین ہے، سیلین نے چچ کہتے ہوئے ایک دکان کی لوکو چھوا۔ شبنم اب بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 7:52 ہو چکے تھے اور ماہر نہیں آیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے بے چینی ہوئی۔ کبھی کبھی وہ 5 منٹ جلدی آ جاتا تھا لیکن دیر سے نہیں۔ 8:05 پہ شیشے کے دروازے کھلے اور وہ بالآخر اسے نظر آیا۔ شبنم کا چہرہ کھل اٹھا۔ سوٹ میں ملبوس ماہر سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ شبنم کو دیکھ کے مسکرایا اور ایک نظر اس کے لباس کو دیکھا۔ یہ کلر تم پہ بالکل اچھا نہیں لگتا شبنم۔ شکریہ ماہر بے، میں سیلری ملتے ہی ایسے 3 مزید ڈریسز لوں گی، وہ بھی مسکرا کے بولی۔ پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ماہر کے پیچھے اردل نے ایک شے شبنم کے ہاتھوں میں تھمائی۔ وہ ایل پودا تھا، سفید گملے میں لگا ننھا سا کیکٹس، ڈیسک پلانٹ۔ اس نے نہ سمجھی سے اردل کو دیکھا جو لا علمی سے شانے چکا کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا کیا کرنا ہے ماہر بے؟
शबनम ने बगौर माहिर को देखा और इसकी चंद दिन की बड़ी शेव को भी। ये मेरे ऑफिस में जाएगा, तहक्कुम से कह के उसने नजरें फेरी। रिसेप्शनिस्ट के गैर शनासा चेहरे को देख के रुका। तुम यकीनन विलियन हो, नई रिसेप्शनिस्ट? माहिर चंद कदम आगे आया और रिसेप्शन डेस्क के सामने रुका। बगौर सर से पैर तक सेलीन को देखा। वो कदरे कंफ्यूज्ड नजर आई। खुश आमदीद माहिर बे। सेलीन खानम, रिसेप्शन की बुनियादी ड्यूटी क्या होती है? वो कुछ कहने लगी लेकिन वो कह रहा था मुस्कुराना, सिर्फ मुस्कुराना। रिसेप्शनिस्ट वो पहला इंसान होती है जिसे हम सुबह देखते हैं, इसलिए उसके मुस्कुरा के वर्कर्स को खुश आमदीद कहने से दिन का आगाज बेहतर होता है। सीलीन ने चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट तारी कर ली। जी माहिर बे, मैं छोटी छोटी बातों पे जॉब से नहीं निकालता, नागे और काम में सुस्ती भी नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बर्दाश्त नहीं करता। सीलीन सांस रोके सुन रही थी। जूते, बुरे जूते। माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और अब वो नापसंदीदगी से सलीन के जूतों को देख रहा था। उसने गड़बड़ा के अपने पैरों में मौजूद स्टाइलिट देखे। मेरे ऑफिस में कोई इतने गैर आरामदा जूते पहन के नहीं आता, और अगर तुम दोबारा मुझे इन जूतों में नजर आई तो दरवाजा उस तरफ है, सख्ती से कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आम हालात में शबनम मुस्कुराती, लेकिन फिलहाल हाथ में पकड़े नन्हे से पौधे ने उसे लाजवाब कर दिया था। ये क्या हो गया था माहिर को? वो माहिर के पीछे भागी, लेकिन वो इसके इंतजार किए बगैर ऊपर जा चुका था। वो सीढ़ियों की तरफ लपकी और जब वो हाँफती हुई बलाई मंजिल पे पहुंची तो वो पहले से मेन हॉल में खड़ा था। वहां स्टाफ के कैबिन बने थे। वो एक कैबिन के साथ रुका हुआ था और झुक के काम करती लड़की के ग्राफिक टेबलेट को देख रहा था। लड़की ने अपना काम दिखाते हुए इश्तियाक से पूछा, कैसा है ये सर? बहुत बुरा, डिलीट करके दोबारा बनाओ, आम से अंदाज में कहकर वो सीधा हुआ और आगे बढ़ गया। लड़की की मुस्कुराहट गायब हुई। गुस्से से मुट्ठी भींची। सर, आप मेरा हौसला अफजाई भी कर सकते थे। माहिर फरीद से कैफ में कोई कुछ भी कह सकता था। वो जाते जाते पलटा और उसे ठंडे अंदाज में लड़की को देखा। कर सकता था अगर मैं तुम्हारी माँ होता, लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मुझे बेहतरीन काम चाहिए, वरना दरवाजा, उंगली से इशारा किया, उस तरफ है, और आगे बढ़ गया। माहिर जब दरवाजे का लफ्ज मुंह से निकालता था तो इतराफ में मौजूद वर्कर सर झुकाए बिना आवाज के उस तरफ ही खुद ही कह देते थे। शबनम पौधा लिए तेजी से उसके पीछे भागी। वो अपने ऑफिस के दरवाजे पे अपना फिंगरप्रिंट लगा रहा था। दरवाजा खुला और वो दोनों साथ साथ अंदर आए। वो एक नफासत से सजा ऑफिस था। इसमें भी कोई रंग न था सिवाय स्याह और सफेद के। दीवारों पे अरबी कैलीग्राफीज आवेजा थी। कुर्सियों के पुष्ट पे कैफ का लफ्ज कनुंदा था। एक दीवार गिर्द खिड़की थी जिससे कैफ की सुरमई चार दीवारी नजर आती थी। दूसरी तरफ कंसोल टेबल रखी थी जिसपे कितार में छोटी बड़ी सेंटेड कैंडल सजी थी। इस पौधे को कहाँ रखूं माहिर बे? मगर माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा कैंडल्स वाली टेबल तक गया और उसका दराज खोला। वहां 2 लाइटर्स रखे थे। माहिर ने जेब से तीसरा लाइटर निकाला और शबनम को दिखाया। ये लाइटर मैं यहाँ रख के गया था शबनम, लेकिन किसी ने उसे निकाल के, उसने थूक निकला, किसी औरत के पर्स में डाल दिया था। मुझे उस औरत से मिला और मैं उसे वापस ले आया हूँ। सवाल यह है कि मेरे ऑफिस में मेरी गैर मौजूदगी में कौन आया था? ये सवाल आप मुझसे पहले भी कर चुके हैं। हमने सीसीटीवी भी चेक किया था। आपके ऑफिस के अंदर कैमरे नहीं हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। सफाई मैं अपने सामने करवाती हूँ। दरवाजा सिर्फ मेरे और आपके फिंगरप्रिंट से खुलता है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। शबनम ने संजीदगी से कहते हुए पौधा खिड़की में रख दिया। माहिर अब खामोशी से कैंडल जला रहा था। शबनम ने गौर से कैंडल का नाम पढ़ा। वाटर लिली, पानी का एक फूल। इसकी खुशबू में वनीला और हाइसिंथ का मामूली सा ट्रेस भी शामिल था। वो माहिर के मूड को इसकी जलाई गई मोमबत्तियों से पहचान लेती थी। वो पानी के फूल की ये मोमबत्ती तब जलाता था जब उसे काम करना होता था। माहिर को पानी देखते हुए काम करना पसंद था, लेकिन इनका ये स्टूडियो ऑफिस पानी से काफी दूर था। ऐसे में पानी के फूल की खुशबू काफी थी। 9 बजे हम मॉडल मेकर्स के साथ बैठेंगे और 9:40 पे प्रोजेक्ट टीम के साथ। वो कोट उतार के स्टैंड पे लटकाते हुए हदायत दे रहा था और शबनम टैब पे नोट कर रही थी। मुझे 9:40 पे कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम ड्राइंग्स चाहिए हैं, फ्लोर प्लान, साइड प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सब कुछ। मुझे रेंडरिंग्स रिवाइज करनी है, मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। शबनम ने चौंक के उसे देखा। 2 दिन बाद प्रेजेंटेशन थी और वो आज कह रहा था कि उसे रेंडरिंग्स में बेहतरी लानी है। मॉडल तो मुकम्मल हो चुका था, फिर क्या माहिर अपने डिजाइन के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार था?
शबनम दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो अपनी कंट्रोल चेयर पर बैठा और जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला तो इसमें टूटी हुई खताई थी जो मजीद टूट चुकी थी। चंद भर भर दाने जेब से निकल के जमीन पे गिरे। कड़क चाय, पुराने लाहौर और इस्मान की बैठक की खुशबू एकदम सारे में फैल गई। एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों पे बिखर गई। उसने दरवाज़ा खोला और खताई अंदर रख दी। शबनम के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही बाहर से आती जारीना ने दरवाज़ा थाम लिया। माही ने चौंक के सर उठाया और एकदम तेजी से दराज बंद किया। अंदर आती जारीना ने इसका दराज बंद करना नोटिस किया था, लेकिन नजरअंदाज करके आ गया और मुस्कुरा के उसके सामने कुर्सी खींची। वह सफेद बिना आस्तीन के ड्रेस में मलबूस थी। पैरों में सफेद लॉन्ग बूट्स थे जो घुटनों से जरा नीचे तक आते थे। गर्दन में लंबी छोटी बहुत सी सुनहरी जंजीरें पहन रखी थी। बलदार बाल दोनों कंधों पे ब्लो ड्राई करके सेट किए गए थे। हमने तुम्हें बहुत मिस किया माहिर। वो सामने बैठी और लॉन्ग बूट्स वाली टांगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा ली। जानता हूँ। माहिर ने बॉक्स से टिश्यू खींचा और झुक के जमीन पे गिरे जरे साफ किए, फिर टिश्यू पेपर बन में फेंकते हुए सीधा हुआ। जारीना ने गौर से उसकी इस हरकत को देखा। लाहौर में तुम्हारे जैसे सफाई नफासत पसंद आदमी ने कैसे गुजारा किया होगा। माहिर ने कोहनियां मेज पर रखी और संजीदगी से जारीना को देखा। मजबूर आदमी कहीं भी गुजारा कर सकता है ज़ारा, चाहे वो लाहौर हो या ज़हनी अमराज का इंस्टीट्यूट। कहते हुए इसने एक नज़र अपनी मेज पर डाली। मेज के कोने पे एक फ्रेम उल्टा रखा था। इस फ्रेम को सीधा करने की इजाजत किसी को न थी। जारीना ने इसकी नजरों का ताकुब किया। क्या तुम्हें कुछ मिला? माहिर ने नफी में सर हिला दिया। उसका चेहरा सपोर्ट था। जो मामलात मैंने तुम्हें बाबा से छुपा के दी थी, कबीरा सादान की, वो काम आई? वो नरमी से पूछ रही थी। माहिर ने नफी में सर हिला दिया। जारीना ने गौर से उसे देखा। आंखें छोटी की है। वो खिड़की में रखे कैक्टस के पौधे को देख रहा था। गुज़श्ता एक माह से वो इससे ऐसा ही कटा कटा सा था, चुप बुझा हुआ। क्या तुम वाकई बाबा के कहने पे लंदन वापस चले जाओगे? मैंने उनसे वादा किया है ज़ारा, और मैं अपनी जुबान से नहीं फिरता। वो इसकी तरफ देखे बिना अपना सिस्टम ऑन कर रहा था। कुछ था माहिर फरीद में जो बदल गया था। क्या ये इसकी बड़ी शेफ थी या इसने गर्दन घुमाई? खिड़की में रखा पौधा था। तुम्हें पौधों का शौक कहाँ से हुआ? ज़ारा, मुझे 9 बजे की मीटिंग से पहले कुछ KPIs देखने हैं प्लीज। दरवाजे की तरफ इशारा किया। श्योर, तुम काम करो। जारीना ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पे सजा ली और उठ खड़ी हुई। जाते जाते उसने एक नज़र इसके दराज पे जरूर डाली थी। वो जानती थी माहिर लाहौर क्यों गया था। वो इसकी लाहासिल तलाश से वाकिफ थी। लेकिन माहिर ने कहा था कि इस बहाने वो 2 माह खामोशी और सुकून से अपने डिज़ाइन पे काम करेगा। वो माहिर को जानती थी। वो जहाँ भी जाता था सिर्फ काम करता था। लेकिन लाहौर में कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसने इसे जारीन, अपनी बेहतरीन दोस्त से भी दूर कर दिया था। वो जेब से माहिर फरीद के अपार्टमेंट से आई थी, इसे चुप लग गई थी। वो कैफ जो पहले अपना अपना लगता था, एक स्ट्रगल करता एंटरप्रीनियर, इसका वजूद ही नहीं था। वो सर से पैर तक झूठ का मुजस्मा था, धोखा, फरेब। वो इस वक्त अपने स्टूडियो में ज़मीन पे बैठी थी, मोबाइल पे माही को वीडियो कॉल मिलाए वो एक खाली कैनवस सामने रखे हुए थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना कोई कम बख्त निकला कैफ। माही ने जैसे ही सुना उसके मारे शौक के मुंह खुल गया और फिर उसे शदीद गुस्सा चढ़ने लगा। मुझे मिल जाए या कहीं उसको जान से न मार डालूं तो मेरा नाम माबीना नहीं है। सर झुकाए कैनवस को देखते माला के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। उसका डिप्रेशन का मरहला तवील हो रहा था। रो मत माला। स्क्रीन पे माही बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी नजर आ रही थी। माला को रोते देख के वो भी परेशान हो गई थी। कैफ ने बहुत बुरा किया है। खुद को क्या बताता रहा और निकला क्या? एक इंतहाई अमीर कबीर आदमी। एक तो मुझे ये सारे अमीर आदमी लगते ही बुरे हैं, प्रिविलेज्ड, बाप के पैसे पे ऐश करने वाले। माही के कमरे के कोने में स्टडी टेबल पे काम करते बाद ने मुड़ के गौर से उसे देखा। सारे अमीर आदमी माही? उसने जिताया तो माही ने नाक छिड़ाया। अच्छा, मुझ से निकल गया था। सारे अमीर आदमी मुझे बुरे लगते हैं सिवाय एक के। खुश? अब मुझे बात करने दो। वो माला की तरफ मुतवज्जो हुई जो सामने रखी 3 बटा 3 फुट के खाली कैनवस को भीगी आंखों से देख रही थी। कैफ की सारी कहानी इस कैनवस में नजर आ रही थी। वो खुद को एक स्ट्रगल करता एंटरप्रेन्योर बताता था, मजबूर, मकरूज। माला ने एकदम गीसों का डब्बा जारहाना अंदाज में खोला और ब्रश सफेद गीसों से डबोया। आंसू बदस्तूर बह रहे थे। मुझे वो अपनी तरह लगता था, स्क्रैच से अपना काम शुरू करने वाला, अपनी जिंदगी तामीर करने वाला। लेकिन ऐसे अमीर लोगों को स्ट्रगल का मतलब भी मालूम नहीं होता। मुंह में सोने का निवाला लिए पैदा होते हैं,
باپ کا پیسہ ساری عمر کے لیے کافی ہوتا ہے، انہیں کون سا اپنا بزنس سیٹ کرنے کی فکر ہوتی ہے، یا کسی لڑکی کا تعاقب کرنے میں 3 ماہ اور بہت سا پیسہ برباد کر سکتے ہیں۔ وہ اب جارحانہ انداز میں گیسو کو کینوس پہ برش سے پھیلا رہی تھی۔ کینوس پہ ایک سفید سی تہ بنی جا رہی تھی۔ تمہیں اس کو ڈھونڈ کے اس کا وہ حشر کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ کرنے سے باز رہے۔ ماہی کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ استنبول واپس چلا گیا ہے، اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتی نا۔ میں تو کہتی ہوں انسٹا پہ اسے ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بھائی کو بھی، اور اس کو میسج کرتے ہیں کہ ماہی۔ اس نے سختی سے روکا۔ ہمیں ان سے دور رہنا ہے، وہ خطرناک لوگ ہیں، اسلحہ استعمال کرنے والے۔ کیف جمال نے بتایا تھا نا اس کے بارے میں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، یقیناً وہ خود ہی کر رہا تھا، خون کے چھینٹے، وہ لائٹر، تمہیں بس تنگ کر رہا تھا۔ مجھے تو سوچ کے ہی خوف آ رہا ہے کہ ایک سائیکوپیتھ جس نے مبینہ طور پہ اپنے ستیلے باپ کو مارا ہے، وہ ہمارے گھر میں تھا، تمہارے اتنے قریب۔ پھر چہرے میں سوچ ابھری، لیکن اس نے کچھ کیا نہیں۔ اس نے میرا انسانوں سے اعتبار اٹھا دیا ہے، یہ کیا کم ہے؟ وہ برش کو کینوس پر رگڑتی جا رہی تھی۔ ہاں مگر اس نے 1.5 ماہ تمہارے پاس جاب کی، اس نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا، پھر اس نے اچانک جاب چھوڑ دی اور 1.5 ماہ تک تمہارے سامنے نہیں آیا۔ جاتے جاتے ایک دن بس تم سے ملا، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ سائیکوپیتھ ہے، ایسے لوگ مہینوں کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ مگر مالا، تم اس کا ذکر ہمیشہ اتنے اچھے لفظوں میں کرتی تھی کہ میری نظر میں اس کا امیج بہت اچھا تھا، حالانکہ تم نے مجھے اس کی تصویر تک نہیں دکھائی کبھی۔ خیر، اب مجھے شوق بھی نہیں ہے، مگر اس سب میں کچھ مسنگ ہے مالا۔ یاد کرو وہ تم سے کیا چاہتا تھا، کچھ تو ہوگا۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی۔ میری دشمنی کس سے ہے؟ وہ غائب دماغی سے گیسوں کی ایک اور تہ کینوس پہ پینٹ کر رہی تھی۔ کبیرہ تائی کے بارے میں پوچھتا تھا، بقول کیف جمال اسے مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے تھی اور وہ مجھے نقصان بھی پہنچانا چاہتا تھا۔ کیا یہ کیف جمال سچ بول رہا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے پیسے نہ لیے ہوں۔ ماہی کا اصلی مشکوک لہجہ اونٹ کر آ گیا۔ مالا نے ہاتھ روک کے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں برہمی تھی۔ مجھے ماہر فرید کے مقابلے میں کسی پہ بھی اعتبار کرنا پڑے تو میں کر لوں گی۔ مالا، اب تم منطق کے خلاف جا رہی ہو، تم لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتی ہو، یا اچھے ہیں یا برے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اپنے غصے میں تم اس ساری کہانی میں کچھ مس کر رہی ہو۔ مالا نے زور سے برش زمین پہ رکھا، سفید چھینٹے اڑ کے اس کے کپڑوں اور چہرے پہ جا گرے۔ میرے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا اور تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ جس آدمی کا ذکر تم اتنے اچھے لفظوں میں کرتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی برائیاں ہوں اور ہمیں شک بھی نہ ہوا ہو؟ اس نے کسی وجہ سے تمہیں ٹارگٹ، یو نو وٹ ماہی، تمہارا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے، تمہیں ہر ایک سے زیادہ عقلمند بننے کا شوق ہوتا ہے۔ ماہی سب جانتی ہے، ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ تم صرف مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے بات کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہی ہو۔ اس آدمی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا اور تم چاہتی ہو کہ میں اس سے نفرت بھی نہ کروں؟ ماہی بھی اتنی ہی پٹھان تھی کہ جتنی مالا، اس کی بھی تیوری چڑھ گئی۔ تم نے مالا کبھی زندگی میں میرا مشورہ مانا ہو تو پھر بات کروں؟ میں نے ظہیر کے بارے میں کیا کہا تھا یاد کرو، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ہاں رہو تم اپنی دنیا میں۔ دونوں طرف سے غصے سے فون ایک ساتھ بند ہوا۔ مالا نے تیزی سے برش کو گیسوں میں ڈبویا اور بار بار کینوس پر رگڑنے لگی، جیسے آج سارا ڈبہ ختم کرے گی غصے میں۔ اپنے بیڈ میں موجود ماہی نے بھی اتنے غصے اور جھنجھلاہٹ سے فون رکھا۔ سمجھتے کیا ہے مالا اپنے آپ کو؟ اب وہ کڑ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ کام کرتے بعد نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ ماہی، تم نرمی سے بھی بات کر سکتی تھی۔ مالا پہلے ہی پریشان ہے، اس کے ساتھ اتنا دھوکا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ پولیس کال کرے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو مشورہ دینے کی، وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ اب میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہر ناراض بہن کی طرح مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھی۔ عباد نے آنکھ کے پیچھے سے افسوس سے اسے دیکھا۔ جب تمہاری مجھ سے لڑائی ہوتی ہے تب بھی تم ایسی ہی پلاننگ کرتی ہو۔ نہیں، تمہارے لیے تو میں زہر تک خرید لاتی ہوں۔ وہ جل کے بولی تو عباد ٹھیک ٹھیک کہہ کے سمجھتے ہوئے واپس کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کینوس کو سفیدی سے ڈھکنے کے بعد مالا نے تھک کے برش رکھ دیا اور گیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی میسج ٹون بجی۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا، شاید ماہی کا میسج اور وہ سوری کہہ رہی ہو، لیکن وہاں زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کی انگلیاں میکانکی انداز میں ٹائپ کرنے لگی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھا کریں، آپ بہت اہم ہیں۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ کسی فریبی کی باتوں میں آ کے زیاد کو غلط سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، زیاد تلخ حقائق بیان کر دیتا لیکن وہ سچ بولتا تھا۔
جو تھا وہی دکھائی دیتا تھا۔ کم از کم زیاد سلطان سچا تو تھا۔ وہ ماہر فرید کی طرح گھما کے سوال نہیں پوچھتا تھا۔ اور کیا سوال پوچھا تھا ماہر فرید نے اس سے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ کسی آدمی کے پاس آپ کی تصویر ہے؟ وہ ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ کیف جمال نے کہا تھا کہ ماہر کے پاس البم میں اس کی تصویر تھی۔ اسے آج تک دل سے یقین نہیں آیا تھا کہ کسی آدمی کے پاس واقعی اس کی تصویر تھی۔ جب اس نے کیف یعنی ماہر سے یہ بات عزا کی شادی کے دوران کہی تھی، تب بھی اسے یہ بات پہ مکمل یقین نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اگر کیف جمال نے ماہر فرید کے پاس اس کی تصویر دیکھی ہے جس کی پشت پہ حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ لکھا تھا، تو وہ بات درست تھی، اور اگر وہ بات درست تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ماہی کی تھیوری بھی درست تھی۔ ماں پہ واقعی جادو کیا جا رہا تھا۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، اس کے پاس اپنی وجوہات تھی، لیکن اس وقت وہ اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اسے سب کی ایک وضاحت نظر آنے لگی۔ ایک خوف سا محسوس ہونے لگا، کسی اندیکھی طاقت سے، کسی غیر مرئی مخلوق سے۔ وہ وہاں سے چھپ کے دیکھ سکتی تھی جہاں سے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ مخلوق اس کے خاندان کے پیچھے لگ چکی تھی؟ اور کون تھا جو اس کام میں انوالو ہو چکا تھا؟ پہلے ایک ہی نام ذہن میں آتا تھا، کبیرہ تائی، اور اب ایک نام کا اضافہ ہو چکا تھا، ماہر فرید۔ یقیناً اپنے بیڈ روم میں سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی کبیرہ بیگم مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کا نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ موبائل پہ ایک ٹرانزیکشن دیکھ رہی تھی جو انہوں نے ابھی اس نئے عامل کے اکاؤنٹ میں کی تھی۔ ایک بھاری رقم ادا کرنے کے بعد عامل انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ زیاد اور کشمالہ کے رشتے پہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی، نگینہ بیمار پڑ جائے گی اور یہ زیاد اپنی ماں کی بیماری میں لگ کے رشتے کی بات پس پش ڈال دے گا۔ ماہی کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور حورِ جہاں کے بارے میں جو عامل نے بتایا تھا اس نے کبیرہ کی روح تک پرسکون کر دی تھی۔ کبیرہ بیگم نے موبائل رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ ہاتھ سے اپنے بوئے کٹ بالوں کو چھوا، پھر نرمی سے وگ اتاری اور وگ اسٹینڈ پہ رکھ دی۔ نیچے سے اس کا سر بالوں سے صاف تھا۔ ننھے ننھے نلاہٹ مائل بالوں کی جڑیں نظر آ رہی تھیں، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ بال کسی قدرتی وجہ سے نہیں گرے بلکہ باقاعدگی سے اس طرح سے صاف کیے جاتے ہیں۔ اس نے ایک سیرم کی بوتل اٹھائی اور چند قطرے ہاتھوں پہ مل کے سر کی صاف جلد پر لگانے لگی۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ بالآخر برسوں بعد انہیں ایک ایسا عامل ملا تھا جس سے ملتے ہی انہیں اس کے عمل کی طاقت پہ یقین آ چکا تھا۔ وہ کوئی عام عامل نہیں تھا۔ جس عامل سے اب تمہارا تعارف ہونے جا رہا ہے وہ پیٹر مسیح کی طرح نہیں ہے کہ کہیں اپنی دکان سجا لے اور لوگ جوک در جوک اس کے پاس کام کروانے۔ نہیں، وہ اپنے آپ میں یکتا ہے۔ اس کی کوئی دکان نہیں، کوئی گدی، کوئی مرکز نہیں جہاں وہ عام لوگوں سے ملے۔ اس سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور اپوائنٹمنٹ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جن پہ عامل کو بھروسہ نہیں ہوتا ان سے اس کا رابطہ سے واٹس ایپ پہ ہوتا ہے۔ اس عامل کی شناخت خفیہ تھی۔ وہ کون ہے اور کہاں مقیم ہے یہ اس کے کلائنٹس بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ سب اس کو سرکار کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ عمل اور سحر کی اس دنیا میں اس کا کوئی دوسرا نام نہ تھا۔ اس وقت تم سرکار کے ایک نیم تاریک کمرے میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ اس کا عمل کا کمرہ ہے۔ یہاں روشنی کم تھی اور گرمی کے باوجود ٹھنڈ تھی۔ کمرے کے وسط میں عامل نے جو زمین پہ چوکڑی مار رکھی تھی، اس کا لباس گدلا اور بدبودار تھا۔ سر پہ اس نے نارنجی رومال باندھ کے پیچھے گرا لگا رکھی تھی۔